إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پرچار اور پرسار کرتے رہیں. حمد و صلوات کے بعد لوگوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ سب سے بہترین کلام قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور سب سے بری بات کیا ہے؟ سب سے بری بات یہ ہے کہ دین میں نئے کام خود سے گھڑ لیے جائیں. دین میں جو بھی نئے کام گھڑ لیے جاتے ہیں وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اور ہم اور جتنے بھی مسلمان عبادت کرتے ہیں، جتنے بھی مسلمان نیک کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک غلط فہمی ہوتی ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ کوئی بندہ ہے، اس نے کچھ دنوں نماز پڑھی لگاتار، پھر چھوڑ دی. نیک کام کرے کچھ دن، پھر چھوڑ دیے. اس غلط فہمی کی بنا پر ہی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ غلط فہمی یہ ہے کہ انسان کی ایک عادت ہے، انسان چاہتا یہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں، جو بھی عمل کروں، اس کا بدلہ مجھے ترنت مل جائے، اس کا بدلہ مجھے ترنت مل جائے، ایک دم مل جائے. کوئی مزدور کو آپ لے کے جاؤ اور اس سے کہو کہ شام کو تجھے مزدوری ایک دم نقد ملے گا پیمنٹ، تو وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ جائے گا. اب اسی طریقے سے سامعین کرام، اگر آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ مزدوری کر لو، 1 مہینے بعد پیسے مل جائیں گے، یا 15 دن بعد، یا 1 سال بعد، یا 6 مہینے بعد پیسے آپ کو مل جائیں گے، تو مزدور آپ کے ساتھ جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی کروں اس کا ترنت مجھے بدلہ ملے. تو اس کا جو یہ عمل جو ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، وہ اسے لگاتار اسی لیے نہیں رکھ پاتا، لگاتار اسی لیے نہیں رکھ پاتا. کسی کام کا جیسے کوئی ایگزام ہو، اب ایگزام اگر 10th کا ہے، 12th کا ہے، یا کوئی اور نیٹ کا ہے، تو اس میں ہوتا ہے بہت بڑی تسلی اسے کرنی پڑتی ہے. 2-3 سال محنت کے بعد میں اسے کہیں وہ رزلٹ ملتا ہے. اب جو بندہ یا جو بچہ لگاتار 2-3 سال لگا رہتا ہے، گھستا رہتا ہے اپنے آپ کو اس میں، لیکن اسے امید ہوتی ہے کہ ہاں اس کا بدلہ ملے گا جب میں محنت کروں گا. اب اس میں کئی بندے ہیں کہ انہوں نے 1-2 مہینے پہلے سلیبس اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا کہ لاؤ آپ پڑھ لیں، 1-2 مہینے رہ گئے ایگزام کے. تو سامعین کرام، سمجھانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک دم اس کا پھل مل جائے، ایک دم اس کا رزلٹ مل جائے. اب چونکہ آپ اور ہم جو نیک کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، آج جمعے میں ہی کیوں دکھائی دے رہے ہیں اتنے؟ بھائی نماز تو 5 وقت کی فرض ہے،
نماز جو ہے 5 وقت کی فرض ہے، لیکن جمعے میں اب 2-4 لوگ بڑھتی ہیں، ویسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جمعے کو صرف ایک رواجی کہ لاؤ چھٹی کا دن بھی، آج چھٹی بھی کر لی، لاؤ نماز بھی پڑھنا، آج کام پہ بھی نہیں گئے، یہی بس سمجھ لیا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑی جو غلط فہمی مسلمانوں کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ بھئی نماز تو ہم آپ پڑھ رہے ہیں، نیک اعمال آپ کریں لگاتار، 50-60 سال تک کی زندگی ہوگی یا جب تک کی ہوگی، اور اس کا بدلہ جو ہمیں ملے گا وہ مرنے کے بعد ملے گا۔ یہ غلط فہمی تمام لوگوں کے اندر ہوتی ہے، مسلمانوں کے اندر، تمام کے اندر یہی غلط فہمی بھری پڑی ہے۔ اور پھر ان کے دل میں ایک بہت دور کا خیالات ایک یہ بھی آتا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا مریں گے تو، یہ غلط فہمی ان کے دلوں میں ہوتی ہے کہ مریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اب سے نماز پڑھیں۔ تو سامعین کرام، یہ غلط فہمی ہے۔ کیوں ہے غلط فہمی؟ قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ ہو وہ مومن، نیک عمل جو بھی کرے گا چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اور ہوئے بھی وہ مومن، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس سے وہ غلط فہمی دور ہوئی نہیں ہوئی کہ ایک جو آپ کو بدلہ ملنا ہے، پورا بدلہ، وہ تو مرنے کے بعد ہی ملے گا۔ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، وہ پورا کا پورا اکٹھا جو بدلہ ملنا ہے وہ تو مرنے کے بعد ہی ملے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ ساتھ ایک وعدہ یہ کیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اب پاکیزہ زندگی سے لوگوں کا کیا مراد ہے؟ آج کل اور ہمارے تمہارے ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ پاکیزہ زندگی ہو سکتا ہے وہ جس کے پاس 5-10 گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے بزنس چل رہے ہوں، زمین جائیداد ہو بہت زیادہ، یہ لوگوں کے خیال میں بات آتی ہے۔ یہ آتی ہے نہیں آتی ہے؟ لوگوں کے خیالوں میں یہ بات آتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ مسلمان، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ان کے کیے ہوئے بہترین عملوں کے مطابق ضرور بدلہ دیں گے۔ تو اس میں 2 چیزیں آ گئیں، ایک تو زندگی کی جو ہماری تمہاری زندگی چل رہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو بھی تم نیک اعمال کر رہے ہو اس کی یہ غلط فہمی مت پالیو کہ مرنے کے بعد ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ اس کے بدلے میں ہم تمہیں پاکیزہ زندگی بھی عطا کریں گے اس دنیا میں، اور مرنے کے بعد بھی اس کا بدلہ پورا کا پورا دیا جائے گا۔ تو سامعین کرام، پاکیزہ زندگی جو میں بتا رہا تھا کہ آپ اور ہم لوگوں کے خیالوں میں یہ ہوتی ہے کہ 4-5 گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہوں، کھیت کھلیان ہوں، بنگلے ہوں، لیکن اگر آپ غور کریں، اور آج بھی معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی جوان لڑکی ہو، کسی کی جوان لڑکی ہو اور اس کے گھر رشتے آئیں، دو رشتے آئیں، ایک رشتہ آئے کہ بہت زیادہ کمانے والا ہو، بہت زیادہ کمانے والا ہو، خوب اس کے پاس دولت ہو، لیکن اس کے اخلاق کھلے ہوئے ہوں سب کے سامنے کہ بہت برے اخلاق ہیں اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور ایک وہ ہو کہ جس کی سادہ سودہ زندگی گزر رہی ہے اور 5 وقت کا نمازی ہو، کماتا بھی اچھا خاصا ہو، لیکن اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہو اور اس کے اخلاق بھی بہتر ہوں اور نیک عمل کرنے والا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو۔ تو آج بھی معاشرے میں یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ بات لوگوں کے درمیان رکھو تو 100 میں سے 99 لوگ یہی کہیں گے کہ وہ دوسرا والا جو ہے بندہ، مطلب جس کے اخلاق اچھے ہیں، چاہے تھوڑا کم کما رہا ہے لیکن بہتر یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی پاکیزہ زندگی، دماغی جو فطور ہیں، ذہن جو ہمارے تمہارے پریشان ہیں، وہ پریشانیوں سے پاک جو ذہن ہوتے ہیں اسے پاکیزہ زندگی کہا۔ یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ دھن دولت ہو، لوگوں کو
ایسا مرض کوئی نہیں تھا پہلے، ایسا مرض جس طریقے کے آ جا رہے ہیں کہ وہ دماغی ان کے سنتولن بیکار ہو گئے، اسٹریس میں چلے گئے، خیالوں میں رہ رہے ہیں وہ. تو اس طریقے کے ڈاکٹر بھی بیٹھنے لگے جگہ جگہ، جو ٹینشنوں میں رہتے ہیں لوگ. تو اس کا تصور قرآن مجید میں اور کچھ نہیں ہے. اور وہ اس سے بچنے کے لیے راستہ کون سا اختیار کرتے ہیں؟ لوگ غمی دور کرنے کے لیے، غموں میں جو رہتے ہیں، اسٹریس میں جو رہتے ہیں، وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، شراب نوشی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جب کہ اس کا بہترین راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ شراب نوشی کی طرف کو چلے جاتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اور زیادہ گہرے گڈھے میں وہ چلے گئے، یا کچھ موسیقی کی طرف چلے جاتے ہیں، گانے بجانے کی طرف، نشوں کی طرف. تو سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں نیک عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تمہیں پاکیزہ زندگی بھی عطا کرے گا، پاکیزہ زندگی بھی عطا کرے گا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورہ اعراف جو سورت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 96، اس میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر ان بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. نیک عمل کا بدلہ کیا ملے گا؟ کہ اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. تقوی کہا جاتا اللہ سے جو ڈرنے والا بندہ ہو اور اس کے مطابق، یعنی اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی جو گزارنے والا بندہ ہے، اسے چھوٹے سے لفظ میں تقوی کہہ دیا جاتا ہے. جو تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کرموں یعنی عملوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. تو سامعین کرام، یہ سورت نمبر 7 کی یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، اللہ کی فرما برداری کرو گے، نیک عمل کرو گے، نیک عمل اگر کرو گے اس دنیا میں تو اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے اور رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، برکتوں کے دروازے کھول دے گا. ایسا نہیں ہے کہ بعد مرنے کے اس کا بدلہ ملے گا. لوگوں کے خیالوں میں تو یہی بات ہے کہ جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، بعد میں تو ملنا بدلہ. یہ غلط فہمی مسلمانوں کے دلوں میں ہے کہ ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ تو مرنے کے بعد ہی ملے گا، کیا پتہ کیا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. ایک اور آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دے گا، اور مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو. تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر میں بھی ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ بھی کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا. آپ ذرا غور کریں کہ آپ سے 1400-1500 سال پہلے کے دور میں جب ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج تو پانی کے بہت سے سادھن ہیں، کسانوں کو بھی اتنا نہیں پتہ ہوگا بارش کا، ٹیوب ویل لگ رہے ہیں، انجن لگ رہے ہیں، مشینیں لگ رہی ہیں. لیکن اس دور میں جب کہ کسان اوپر کوئی ٹکٹکی لگائے ہوئے دیکھتا ہوگا کہ بارش برسے گی تو ہم فصل کاٹیں گے یا فصل بوئیں گے. تو سامعین کرام، اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور توبہ کرو گے اور نیک اعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا. اس وقت کے لوگوں کے لیے بارش کی بہت بڑی اہمیت تھی، بہت بڑی، کیونکہ بارش کے علاوہ کوئی سادھن نہیں تھا کھیتی باڑی کرنے کا. آج کل کی زندگی میں تو ٹیکنالوجی ہے. تو سامعین کرام، آپ سمجھیں کہ اس وقت کے دور میں بارش کی ضرورت تھی زیادہ. آج جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی، جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے اور نیک اعمال کرو گے، نیک اعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہ مشکلیں بھی آسان کر دے گا.
سامعین کرام، ایک اور آیت سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے لیے تو ہے فائدے، یہ جو سارے فائدے بتائے گئے ہیں ان آیتوں میں، یہ دنیاوی زندگی کے فائدے بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ نیک عمل پر ثابت قدم رہو گے، ڈٹے رہو گے، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بھی وہی عمل پسند ہے جو لگاتار جاری رکھا جائے۔ جاری یعنی استقامت جس عمل میں ہو، جس کام میں تم لگاتار لگے رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہفتہ 5 وقت کی نماز پڑھی پھر چھوڑ دی، کوئی نیک اعمال کرا پھر چھوڑ دیا۔ استقامت ہو، اس عمل کو لگاتار جاری رکھو۔ تو اگر آپ جاری رکھیں گے نیک عملوں کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے کہا تھا کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دین کی حفاظت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ دین کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا میں تمہیں اس دنیا میں، ایک قانون بھیجا ہے، اس قانون کو فالو کرنا۔ مسلمان ہم جو ہیں، ہمارا نام مسلمان یوں ہی نہیں ہے، ہم اس قانون کو ہم نے زبان سے اقرار کر لیا کہ ہم اس قانون کو فالو کریں گے، لیکن اس قانون کو ہم مان نہیں رہے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس میں کہہ تو یہ دیا کہ ہم اس قانون کو مانیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانیں گے، لیکن ہم اپنی باتوں میں سچے اور پکے نہیں ہیں۔ تو سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی تم اس کے قانون کو ماننے والے بن جاؤ، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے قانون کو جب ماننے والے بن جاؤ گے، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے اور نیکی کی تگ و دو میں لگے رہو گے، نیکیوں کی تگ و دو میں لگے رہو گے۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے دنیا میں گزرے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ جیسے آپ اور ہم 2 کو 4 اور 1 کو 2 بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں نا، کہ جلدی سے 1 کے 2 ہو جائیں، 2 کے 4۔ اس طریقے سے ان لوگوں میں یہ بات تھی کہ وہ نیکیوں کو جھپک ایک دم جو ہے پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ لاؤ یہ بھی نیکی کر لیں اور یہ بھی نیکی کر لیں۔ نیک اعمال کرنے میں ان میں جلدی بازی ہوتی تھی، نیک اعمال کی ہوڑ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں میں کہ نیک اعمال کی طرف ایک دم لپکتے ہیں وہ۔ تو سامعین کرام، انہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، یعنی اس کے قانون کو مانو گے، تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اس سے بہترین حفاظت کرنے والا کون ہے بھائی؟ ہے کوئی؟ بتاؤ۔ اگر انسان کو اس دنیا میں کوئی بہترین عہدہ مل جاتا ہے، کوئی اچھا عہدہ مل جاتا ہے، تو سب سے زیادہ اسے پھر اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، کہیں کوئی مجھے ٹھکانے نہیں لگا دے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے میرا عہدہ کیسا ہے تو ایک باڈی گارڈ رکھ لیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ بھئی اس سے کام نہیں بنے گا تو پھر دوسرا رکھ لیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے انہیں ہتھیار بھی دے دیتا ہے، اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ضمانت ہے کہ تم اس کے دین پہ چلو گے، اس کے قانون کو مانو گے تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور صحابہ کرام کی حفاظت کی ہے، صحابہ کرام کی حفاظت کی ہے۔ اور صحابہ کرام سے پاکیزہ زندگی کس کی ہوگی؟ کیا وہ ان آیتوں کو نہیں جانتے ہوں گے جو میں نے ابھی ذکر کی؟ آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 97، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم تمہیں اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ان کی کیسی پاکیزہ زندگی تھی کہ اگر وہ کسی کی ضمانت کے لیے چلے جائیں تو ان کی ضمانت قبول کی جائے، کسی کی سفارش اگر کر دیں تو ان کی سفارش قبول کی جائے، امانت دار، امین اور سچے۔ آج بھی آپ لوگ دیکھ لو کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اگر آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے کوئی مسجد سے نکلتا ہے اور اگر بیچ میں لوگ باغ بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی
اللہ کے حکم کر کے آیا بھی، اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے آیا، اللہ کی عبادت کر کے آیا بھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک اعمال کر کے آیا۔ تو سامعین کرام، پاکیزہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہی بسر کروائے گا اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو فالو کرنے والے بن جائیں گے، اس کو ماننے والے بن جائیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا بدلہ پورا پورا ملے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سامعین کرام، جیسا کہ بات چل رہی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم جو اس دنیا میں نیک اعمال کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں مرنے کے بعد ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہی سمجھایا گیا خطبے میں کہ ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، اور اس کے مطابق جو زندگی اپنی بسر کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت میں اور اس کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس کی پراپرٹی اس کی حفاظت میں ہوتی ہے، اس کا کاروبار اس کی حفاظت میں ہوتا ہے، وہ خود اس کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس کے بچے اس کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر محافظ کون ہے، اس سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا کون ہے۔ تو بس یہی سمجھانے کا مقصد تھا کہ آپ نماز میں اور جو نیک اعمال ہیں ان میں لگے رہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ بس رواجی طور پر کہ بس بستی کے لوگ ہمیں مسلمان سمجھتے رہیں، بستی کے لوگ ہمیں مسلمان سمجھتے رہیں، آدھار کارڈ میں نام اگر مسلمان لکھا ہوا ہے تو بس اس وجہ سے نماز پڑھ لیں جمعے کی، تو ایسا نہ ہو، ایسا نہیں ہو۔ ہمیں اس کے بہت بڑے فائدے اس دنیا میں ہی ملیں گے۔ یہی سمجھانے کا مقصد تھا کہ ہم استقامت رکھیں، نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو لگاتار نماز پڑھیں۔ شروع میں اگر کوئی بندہ جمعے کے دن خالی پڑھ رہا ہے تو وہ دھیرے دھیرے 5 وقت کی نماز پر آنے کی کوشش کرے، کیونکہ زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب زندگی کی اینڈ ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے کب زندگی ہماری ختم ہو جائے، اور کوئی بھی جو ہم تم اس دنیا میں لگے ہیں، تگ و دو میں لگے ہیں، تو اس کا حساب ہم سے ہی پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جن کے لیے کر رہے ہیں بھاگ دوڑ تو وہ ہمارا بوجھ اٹھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس نے جو کیا ہوگا وہ اس کا پورا پورا بدلہ پالے گا۔ تو کم سے کم اپنی بھی آخرت کا خیال رکھیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اور اپنی زندگی بھی اس دنیا میں ہم پاکیزہ زندگی بنا لیں۔ تو اسی وجہ سے استقامت رکھیں، نماز 5 وقت کی پڑھنے کی کوشش کریں، اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔